بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم سبق نمبر 30 میں خلافت راشدہ کی ترتیب اور خوارج کے ظہور کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دور صدیقی میں اٹھتے فتنے جن میں مرتدین کا فتنہ قابل ذکر ہے، اور دور فاروقی میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہر متوقع فتنے کو جو متوقع مستقبل میں فتنہ بن سکتا تھا، آپ نے اسے پہلے ہی روک دیا اور اس کا سد باب کرنے کی پوری کوشش کی۔ یعنی حضرات شیخین رضی اللہ عنہما تمام، چاہے وہ بدعت چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا وہ آگے چل کر بدعت بن سکتی ہو، حضرات شیخین رضی اللہ عنہما اپنی فراست مؤمن سے ان بدعات کو بھرپور انداز سے رد کرتے تھے۔ مزید ہم نے یہ جانا تھا کہ امت مسلمہ کی جمعیت کا شرادہ بکھیرنے والا پہلا فتنہ کون سا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں نے سازشی جال بچھانا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ پس پردہ رہیں، لیکن 35 ہجری میں وہ کھلم کھلا سامنے آئیں اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آج کے سبق کے مندرجات یوں ہیں کہ مجموعی فرقوں کی بنیاد کیا ہے، یعنی جتنے بھی فرقے ہیں ان کے بنیادی اختلافات کیا ہیں، اگر ہم انہیں جمع کریں تو وہ کیا نکات ہو سکتے ہیں جن میں ان تمام فرقوں کے اختلافات کو سمویا جا سکے۔ نمبر 2، ہم یہ جانیں گے کہ خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے کیا تھی۔ مزید ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے منصب خلافت پر تشریف فرما ہوتے ہوئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے کو بھی ذکر کریں گے، اور آپ کے بعد خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ جب منصب خلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو اس وقت صحابہ کرام کی کیا رائے تھی، اور خلیفہ چہارم شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کے خلافت کے دور میں ابتدائی صورتحال کیا تھی۔ اس لیے مناسب ہوگا کہ پہلے خلافت راشدہ کی ترتیب ذکر کر دی جائے تاکہ ہمیں مسئلہ امامت سمجھنے میں آسانی ہو۔ آخر میں ہم خوارج کے ظہور اور ان کے عقائد کو بھی دیکھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف کہ مجموعی فرقوں کی بنیاد کیا ہے اور کون سے مسائل ہیں۔ الملل والنحل میں علامہ شہرستانی صاحب لکھتے ہیں کہ 4 مسائل میں امت نے اختلاف کیا ہے۔ ایک صفات خداوندی اور ذات خداوندی، یعنی صفات خداوندی کو ذات خداوندی سے غیر کہا یا عین کہا، بہرکیف اس میں اختلاف ہوا۔ نمبر 2، تقدیر اور عدل کے مسئلے میں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں، تو بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو عادل ماننے کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ وہ تقدیر کا انکار کر دیں تاکہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت لازم نہ آئے۔ تیسرا اختلافی مسئلہ الوعد والوعید کا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ عادل ہیں اس لیے آپ اپنے وعدے کے مطابق نیکوکار کو جنت عطا فرمائیں گے اور بدکار کو جہنم عطا فرمائیں گے، اور یہ عذاب دینا یا نیکی کا بدلہ جنت سے دینا اللہ پر واجب ہے۔ چوتھا مسئلہ عقل اور نقل کا ہے۔ امت اس میں بھی اختلاف کرتے ہوئے وہ کہاں سے کہاں نکل گئی۔ دوسرا سوال یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع میں حضرات صحابہ کرام کی مجموعی رائے کیا تھی۔ علامہ شہرستانی صاحب لکھتے ہیں وہ مسائل جن میں اختلاف ہوا اس میں 5واں مسئلہ مسئلہ امامت ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَعْظَمُ خِلَافٍ بَيْنَ الْأُمَّةِ خِلَافُ الْإِمَامَةِ، سب سے بڑا اختلافی مسئلہ امت میں امامت کا رہا، اس لیے کہ اسلام میں جب کبھی بھی تلواریں نیام سے نکلی ہیں اور ٹکرائی ہیں ان کا تصادم ایک طرف، لیکن مسئلہ امامت پر ہر دور میں تلواریں جو ٹکراتی رہیں اس کی کوئی اور نظیر نہیں ملتی۔ پہلے زمانے میں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی اور تلواروں کے ٹکرانے کی نوبت نہیں آئی۔ حضرات مہاجرین اور حضرات انصار رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی یہ مسئلہ اختلافی رہا، یہاں تک کہ بعض حضرات نے کہا کہ منا امیر ومنکم امیر، یعنی انصار کا انصاریوں میں سے امیر بن جائے گا اور مہاجرین کا مہاجر صحابی امیر ہوگا۔ اور انصار نے اپنے امیر کے لیے حضرت سعد بن عبادہ الانصاری رضی اللہ عنہ کا نام تجویز بھی کر لیا تھا، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما تشریف لے گئے اور حضرات صحابہ کرام ثقیفہ بنو ساعدہ میں تشریف فرما تھے اور ان کا مشورہ چل رہا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ وہاں پہنچ کر میں ایسے اور ایسے بات کروں گا، آپ مضمون تیار کر رہے تھے
فرماتے ہیں جیسے ہی میں وہاں پہنچا ہوں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مہ یا عمر کہ اے عمر آپ سکوت فرمائیے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کے بعد ایسا فی البدی خطبہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں حیران رہا کہ آپ اتنی فی البدی بات کیسے فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ قبل اس کے کہ انصار صحابہ کوئی بات کرتے سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا فبایعتہ وبایعہ الناس، اور میں نے سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کر لی، لوگوں نے بھی آپ کی بیعت کی، اور یوں وہ اختلاف ختم ہو گیا اور وہ ٹھہر گیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اس لیے بھی اتفاق کیا گیا کہ آپ نے ایک روایت بیان فرمائی کہ الائمۃ من قریش، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر فرمان پر اپنی جانیں نچھاور کیا کرتے تھے۔ اور وہ صحابہ کرام جیسے سیدنا ابو سفیان اور حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، آپ دونوں موجود نہیں تھے، آپ دونوں حضرات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تجہیز، تدفین اور دیگر امور میں مصروف تھے۔ جب بعد میں آپ کو خلافت کا پتہ چلا تو بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی تحفظات کے آپ دونوں حضرات نے بھی بیعت کر لی، اور یوں اجماع صحابہ سے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منعقد ہوئی اور آپ خلیفہ بلا فصل مقرر ہوئے۔ جب باری آئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تحفظات پائے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تصریح فرمائی اور آپ کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد فرما دیا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا قد ولیت علینا فظا غلیظا، آپ ہم پر ایک سخت مزاج شخصیت کو نامزد فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو سألنی ربی یوم القیامہ، اگر میرے رب مجھ سے بروز قیامت سوال کرے لقلت، تو میں کہہ دوں گا ولیت علیہم خیرہم لہم، کہ میں ان پر سب سے بہترین شخص کو مأمور کر آ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب آپ خلافت پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو اس وقت کیا صورتحال تھی، صحابہ کرام کی کیا رائے تھی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک شورا یعنی ایک کمیٹی بنا دی تھی اور فرمایا تھا کہ شورا فیصلہ کرے گی، اور تمام شورا کا اس پر اتفاق ہوا کہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دے دیں، اور یوں دعوت ایک عرصے تک چلتی رہی اور اسلام کا بول بالا ہوتا رہا، اسلامی فتوحات ہوئیں اور بیت المال وہ خزانوں سے بھر گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ لوگوں سے اچھے معاملے سے پیش آتے اور اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ خلافت شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی ابتدائی صورتحال کیا تھی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ بالاتفاق خلیفہ مقرر ہوئے اور آپ کے لیے بھی خلافت کا انعقاد کیا گیا اور لوگوں نے بیعت کی۔ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اجتہادی رائے یہ تھی کہ پہلے قاتلین عثمان سے انتقام لیا جائے، جن میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ پہلے قتل عثمان پر فیصلہ کیا جائے اور قاتلین عثمان سے انتقام لینے کے بعد پھر خلافت کے بارے میں ہم کچھ سوچیں گے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ پہلے مسلمانوں کو مستحکم ہونے کی ضرورت ہے، خلافت ہوگی، مسلمان کسی ایک امیر کی عمارت پر جمع ہوں گے تبھی ہم کسی کے حق میں آواز اٹھا سکتے ہیں۔ بہرکیف حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا آپ بصرہ تشریف لے آئیں، اور وہ لوگ جو قاتلین عثمان میں شامل تھے وہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں اپنے چہرے اور شناخت چھپا کر شامل ہو گئے، اور جانبین میں انہوں نے پروپیگنڈے کے تحت غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، اور حرب الجمل یعنی اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک جنگ کی صورتحال پیش آئی، اور اسی مشاجرات صحابہ کی تاریخ میں ہمیں حرب صفین کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بہرکیف حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین چونکہ مجتہد تھے، مجتہد غلطی پر بھی ہو تو اسے ایک اجر ملا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں خوارج کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ خوارج آپ کی مخالفت بھی کرتے ہیں، چونکہ آپ تحکیم پر راضی ہو گئے تھے تو خوارج آپ کے بھی باغی بن گئے اور آپ کے خلاف انہوں نے تلواریں نکال لیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی جنگ بھی ہوئی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، آپ امیر المؤمنین تھے، خلیفہ چہارم ہیں، آپ حق پر تھے، حق آپ کے ساتھ تھا۔ آپ کے زمانے میں خوارج کا ظہور ہوا ہے، جیسے اشعث بن قیس، مسعود بن فدکی التمیمی
اور زید بن حسین الطائی یہ خوارج کے سرغنے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے دور میں ایک اور فتنہ اٹھا جنہیں غالی شیعہ کہا جاتا ہے، جن میں عبداللہ بن سبا اور عبداللہ بن سبا کے ہم نوا ہیں۔ یہ دونوں گمراہی اور بدعت کے مرتکب ہوئے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قول یوں سچا ثابت ہوا، آپ کی پیشن گوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں دو فرقے گمراہ ہوں گے، ہلاک ہوں گے۔ ایک تو وہ جو محبت کرے گا اور غلو کر جائے گا، اور نمبر دو آپ سے بغض رکھنے والا بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور یوں اختلافات تقسیم ہو گئے آپ کے بعد دو قسموں پر، ایک اختلاف الامامہ اور دوسرا الاختلاف فی الاصول۔ اختلاف امامت کو ہم اپنے آئندہ کے سبق میں دیکھیں گے۔ آج ہم خوارج کے ظہور اور ان کے عقائد کی ایک اجمالی فہرست رکھنا چاہتے ہیں۔ مسلم فلسفے میں پروفیسر صاحبان لکھتے ہیں کہ خوارج کا گروہ جنگ صفین کے دوران اس وقت پیدا ہوا جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین حکم مقرر کرنے کا معاہدہ طے پایا۔ یعنی مشاجرات صحابہ میں آپس میں محبتیں ہیں، اتفاق ہے، بھائی چارگی ہے، تو دونوں جانبین کے حضرات حکمیت پر راضی ہو گئے کہ ہم کسی اور کو ثالث بنا لیتے ہیں، اور حکم جو فیصلہ کرے گا ہم اسے قبول کر لیں گے۔ لیکن خوارج نے کہا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامی تحکیم پر اچانک بگڑ گئے اور اس معاہدے پر مطمئن نہ تھے، اور ان الحکم الا للہ کی حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے، یہ نعرہ انہوں نے بلند کیا۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ بات تو سچ ہے، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن یہ باطل کے ارادہ کر رہے ہیں۔ اور یہ باطل بات کیا تھی؟ سچی بات کہہ کر باطل معنی مراد لیا جا رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے علیحدگی اختیار کر لی، نہ صرف علیحدگی بلکہ کھلم کھلا آپ کی مخالفت پر بھی اتر آئے اور اپنے آپ کو مسلمان گردانتے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے تھے، اور آپ کے جو شرکاء تھے، آپ کے ہم نوا تھے، انہیں بھی دائرہ اسلام سے خارج مانتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر العیاذ باللہ کسی بندے کے حکم کو مان لیا، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف قرآن کا ہوگا اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اور اس عقیدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حکومت جو غیر عادل ہو، غیر منصف ہو، اس کے خلاف خروج کرنا جزو ایمان ہے۔ اور یوں یہ خوارج ایک طویل عرصے تک کشت و خوں میں مصروف رہے اور جنگیں کرتے رہے، اور انہوں نے اپنا مطمع نظر یہی بنا لیا کہ وہ زمین پر حکومت الہیہ قائم کر کے دم لیں گے۔ ان کے نمایاں عقائد کیا تھے؟ نمبر ایک، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں نے تحکیم پر راضی ہو کر اپنے آپ کو گناہ گاروں میں شامل کر لیا ہے، اور اما عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین بھی شریک جنگ ہو کر عصیان میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اب جو گناہ گار ہو گیا، گناہ کا حکم کیا ہے؟ گناہ کفر کا ہم معنی ہے۔ خوارج کے ہاں جو بندہ گناہ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، لہذا گناہ کبیر کے ارتکاب کرنے والا کافر ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ نمبر تین، خلافت عوام الناس ہی کے انتخاب سے قائم ہو سکتی ہے۔ کوئی خلیفہ یا کوئی امام یہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا، جسے عوام خلیفہ بنائے گی وہی خلیفہ بن سکتا ہے۔ نمبر چار، ان کا عقیدہ یہ تھا خلیفہ بننے کے لیے قبیلہ قریش سے تعلق رکھنا ضروری نہیں، کوئی بھی صالح شخص خلافت کا اہل ہو سکتا ہے، جب تک خلافت عدل پر قائم رہے اس کی اطاعت لازم ہے، مگر جب وہ انصاف نہ کرے اسے قتل کر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک اسلامی ریاست میں ہوتے ہوئے ہم وقت کے امیر اور خلیفہ سے ٹکر جائیں صرف اس بنیاد پر کہ وہ عدل نہیں کر رہا۔ نمبر 6، قوانین کا منبع صرف قرآن کریم ہے، قرآن سے ہی قوانین کا استفادہ اور استنباط کیا جا سکتا ہے، صرف اسی سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ اور یوں خوارج نے اپنے متشددانہ خیالات اور روایات کی وجہ سے عام مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا اور ان سے یکسر قطع تعلقی کر لی۔ باہمی لین دین ہو، میل ملاپ ہو، شادی بیاہ یا دیگر معاشرتی روابط، تمام بندھن انہوں نے بند کر دیے اور مسلمانوں سے کنارہ کش ہو گئے۔ نہ صرف کنارہ کش ہوئے بلکہ عام مسلمانوں سے لڑنا ان کے ہاں زیادہ افضل ہے کہ کافروں سے جہاد کیا جائے۔ مسلمانوں کے مال و اسباب کو لوٹ لینا ان کے ہاں کار خیر قرار پایا، جبکہ بعضوں نے تو اتنا غلو کیا کہ کوئی بندہ
گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو اس کی توبہ کبھی قبول ہو ہی نہیں سکتی، یعنی وہ دوبارہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، وہ اس لائق ہے کہ اسے بیوی بچوں سمیت قتل کر دیا جائے۔ خوارج کے فرقے کون کون سے ہیں؟ علامہ شہرستانی صاحب نے الملل والنحل میں لکھا کہ خوارج میں چند فرقے زیادہ مشہور ہیں جو ان کے بڑے فرقے ہیں، ان میں ایک محکمہ ہے، ایک الازارقہ، النجدات، البہیسیہ، العجاردہ، الثعالبہ، الاباضیہ، اور یہ فرقہ آج بھی موجود ہے عمان وغیرہ میں، الصفریہ، اور باقی ان فرقوں کی ذیلی شاخیں ہیں۔ یہ فرقے ان کے بڑے ہیں، باقی ان کی ذیلی شاخیں ہیں، اور ان تمام فرقوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس براءت کو یہ ہر طرح کے کار خیر پر مقدم سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں نکاح تب درست ہوگا جب کوئی بندہ حضرات ختنین یعنی سیدنا عثمان اور علی رضی اللہ عنہما سے العیاذ باللہ براءت کا اظہار کرے، تبھی اس کا نکاح درست ہو سکتا ہے۔ مزید ان تمام فرقوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ انہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کی تکفیر کی، امام کے خلاف خروج کو روا رکھا جب امام سنت کی مخالفت کرے، اور یہ امام کے خلاف خروج کرنا ان کے ہاں حق واجب ہے یعنی ضروری ہے۔ خلاصہ درس، مجموعی طور پر تمام فرقے چار نکات پر بنے ہیں: ذات و صفات، قدر و عدل، وعد و وعید، اور عقل و نقل۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت اجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منعقد ہوئی اور کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا جانشین نامزد کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس شورا نے بالاتفاق منصب خلافت پر بٹھایا جس شورا کی تشکیل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں خوارج نے آپ کے خلاف خروج کیا جس کا آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آئندہ درس کے مندرجات: مسئلہ امامت میں اہل تشیع کے مختلف مکاتب فکر اور اثنا عشریہ اور اسماعیلیہ میں فرق۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔